1997 میں جو بلوچ مہارنگ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ جو خواتین کا آپ نے نام لیا یا کسی خاتون کا، ان کی اہمیت نہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ملک سے باہر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی ایک بھائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پچھلے کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دو صوبے، چاہے خیبر پختونخوا ہو چاہے بلوچستان ہو، وہاں پر جہاں بہت سے مسائل ہیں وہیں دہشت گردی بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میرا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو دہشت گردی ایک بالکل مختلف نوعیت کی ہے، لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت سے وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سمجھنے کے باوجود بھی یا کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بلوچ نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں، بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریکوں کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آخر ان کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جو ان کو پاکستان کی ہی اسٹیٹ کے مخالف چلنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چند ایسے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر خود بلوچستان کی حکومت بھی اور خود وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اب چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر خود وہاں کے مقامی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے جو مختلف خبریں آتی رہتی ہیں کس حد تک پاکستان کی حکومت ان کی ہینڈلنگ ٹھیک انداز میں کرتی ہے اور کس حد تک ان ایشوز کو سمجھ پاتی ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان چیزوں کو ہم آج کوشش کریں گے ایک مختصر سے ڈسکشن میں دیکھ سکیں گے کیا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کیا غلطیاں وہاں پر ماضی میں کی گئیں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میر شفیق الرحمان بینگل صاحب جو کہ سربراہ ہیں جالوان عوامی پینل کے، اور شفیق بھائی کے ساتھ ماضی میں بھی ایک نشست رہی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میڈم۔ اچھا شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر ڈسکشنز تو کرتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن جو ابھی تک ہم سمجھے ہیں جہاں اس وقت بلوچستان کھڑا ہے، آپ کے خیال میں بنیادی طور پر مسائل بڑے تو ہیں، لیکن اس میں کوتاہی کچھ وہاں کی مقامی قیادت کی ہے یا یہاں سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے؟ دونوں طرف سے۔ کس انداز میں؟ دیکھیں وہاں سنسیئر لیڈرشپ نہیں ملی۔ ہم مثال ہم لے لیں گے کہ وہاں جو نیشنلسٹ لیڈرشپ جو یہ بلند و بانگ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہی اصل وہاں کے نمائندہ ہیں، اور وہ زمانے سے ان کے ہمیشہ الزامات ہوتے ہیں، احساس محرومی کا راگ الاپتے ہیں۔ دونوں کی گورنمنٹس رہیں جو ہر قسم کے جو وہاں نیشنلسٹ بلوچ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں۔ 1997 میں جو بلوچ نیشنلسٹ سب مل کے انہوں نے حکومت بنائی، تو اس زمانے میں کرپشن کی جو داستانی ان کی مشہور ہے، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ انہی کے سٹنگ سینیٹر تھے جو کروڑوں ڈالروں کے ساتھ، ملینز آف ڈالرز کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے۔ پھر آتے ہیں ہم دوسرے گروپ پہ، نیشنلسٹ، ان کی گورنمنٹ رہی 2013 میں۔ میاں نواز شریف نے اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کو موقع دیا گورنمنٹ بنانے کا، اور ان کے سیکرٹری خزانہ کے گھر سے اربوں روپے نکلے، مشینیں کم پڑ گئیں گننے کے لیے۔ تو اب سنسیریٹی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اخلاص نہیں ہے۔ راگ تو اللہ پا جاتا ہے، لیکن یہ سب بلوچستان کے خراب حالات کے بینیفیشریز ہیں، مظلوموں کے نمائندہ بنتے ہیں، اور خود ہی انہوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انہی کے ذریعے وہ کام چلانا چاہتی ہے۔ اکثر جو وہاں کی جو سیاست پہ، چاہے پرو فیڈریشن لوگ ہیں چاہے نیشنلسٹ ہیں، زیادہ تر فیوڈل طبقے کا، وہاں فیوڈل طبقہ اس کو کہیں، یا کچھ علاقوں میں ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں، ان کا قبضہ ہے۔ تو وفاق بھی چاہتا ہے میں عارضی طور پہ انہی کے ذریعے کام چلاؤں۔ اسی وجہ سے کوئی دیرپا حل، کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے وفاق کی۔ تو یہ نہیں، لیکن اب شفیق صاحب دیکھیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر مسائل بھی ہیں، کچھ اپنے جو ہم مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اب اس میں کچھ ایسے لوگ باہر نکلتے ہیں جو بیسکلی لوگ ان کو ہیروز کنسیڈر کرتے ہیں، یا پورٹری ایسے کرتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہم مارنگ کے بارے میں بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں، اب جیسے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بتائے گا کہ وہ کس ایجنڈے پر کام کرتی ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ لاکھوں لوگوں کے مجمع کو لے کر چلنا ایک عام خاتون کے لیے پھر یہ کہ اس حوالے سے اسپیکولیشن جو ہوتی ہے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ مہارنگ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور کیوں، کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، وہاں کے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں انڈرسٹینڈ لوگ پھر سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں سپورٹ اس کو نہیں کہہ سکتے، موب موبلائزیشن کو آپ سپورٹ کبھی نہیں کہہ سکتی۔
یہ جو خواتین کا آپ نے نام لیا یا کسی خاتون کا، ان کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک. یہ تو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، عرصہ دراز سے 60s میں یہ ہوا، 70s میں ہوا، اب 2000 کے بعد لگاتار چل رہا ہے، 2025 ہے. تو پاکستان کے دشمن ہیں جو فالٹ لائنز پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں، اور بلوچستان کے جو مخصوص جغرافیہ ہے، جو سکیٹرڈ جو پاپولیشن ہے، اور ہر علاقہ دوسرے سے کٹا ہوا ہے، اور وہاں جو لوکل جنہوں نے اپنی ایک دھاک بٹھا رکھی ہے، چاہے کسی ظلم کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر، تو وہ وہاں پریویل کر رہا ہے، اور وفاق اسی کے ذریعے کام چلا رہا ہے. احساس و مرومی بنیادی جو سطح پہ، نچلی سطح پہ، یعنی ریاست کا ایک غیر ذمہ دارانہ جو یعنی ایک امیج بن چکا ہے کہ لوگوں کو وہ فیض جو ملنا ہے، جو تعلیم کی سہولیات، جو صحت کی سہولیات، ان کے کمیونیکیشن کا جو نظام ہے، راستے ہیں اور روزگار ہے، ایکس وائی زیڈ. ایسے میں اب باقی پاکستان میں بھی اسی طریقے سے کون سی مضبوط لیڈرشپ لوگوں کو ملی ہے؟ لوگ بیچارے یعنی قسمت کے مارے ہوئے ہیں یا محروم ہیں. وہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ یعنی جو دعوے کرتا ہے ایک وقت میں تو جمع ہو جاتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی نظام ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے، کسی وہ ایشو کو وہ اٹھا لیتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن اس میں اب شفیق صاحب میرا ایک سوال ہے نا کہ دیکھیں اگر مارنگ کے اوپر الزامات ہیں تو وہ الزامات کورٹ میں ثابت کیوں نہیں کیے جاتے؟ کہ وہ دیکھیں ہمارے جوڈیشری جو ہے کون سی دودھ کی دھلی ہوئی ہے. کیا جو وہاں جاوید اقبال نام کا کوئی آدمی تھا جس نے لاہور میں 100 بچوں کو قتل کیا، کیا وہ رہا نہیں ہوا؟ کراچی میں پورے فیکٹری میں 300 مزدوروں کو جلایا گیا، کیا اس کو سزا ملی؟ یہاں تو سائیکل چور کو سزا ملتی ہے، جس نے ملک کو کھا لیا اس کو کچھ نہیں ہوتا. پھر آتے ہیں اپنے پولیسنگ پہ، تفتیشی اداروں پہ، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ پکڑے لوگوں کو، صحیح تفتیش کرے اور پھر عدالتیں سزا دیں. تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب وہاں جو ملک سے باہر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بہت پرانے یعنی ایک وقت ان کو لگا ہے تیار ہونے میں، اور ان کو ہمارے پڑوسی نے تیار کیا، ان کے ایجنسی نے تیار کیا. وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں اس طرح کے پروجیکٹس لانچ کرتے رہتے ہیں. پہلے مسنگ پرسن کے نام پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو لانچ کیا، لانگ مارچ وغیرہ کرائی، اور ابھی جب وہ آپ اس کو کہیں کہ زائد المیاد ہو گیا تو اب وہ کچھ خواتین کو آگے لے کے آئے. یہ ایک شرمناک عمل ہے کہ خواتین کے پیچھے چھپنا، ان کو آگے لانا. اچھا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جس طرح بڑے جو لیڈران ہیں جیسے اختر مینگل صاحب وغیرہ ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہے، لیکن کچھ ایشوز کے اوپر مطلب ان کا یہ بھی تھا نا کہ یہ 26ویں ترمیم کے اوپر آپ ہمارے ووٹ تب ملیں گے جب آپ اتنے لوگوں کو رہا کریں، اس قسم کی ڈیمانڈس تھیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سسٹم میں رہتے ہوئے ان تمام باتوں کے اوپر ووکل ہوتے پارلیمنٹ فلور پہ، بجائے اس کے کہ علیحدہ ہو جائیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں ہونا یا نہ ہونا کا موضوع ایک علیحدہ ہے. جو یہاں جو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. بلوچستان کے حالات مختلف ہیں، اور بلوچستان کے حالات کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جس شخص کا آپ نے نام لیا میں نہیں سمجھتا وہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے. بلوچستان کے حالات کی وجہ سے کچھ لوگ جو ایک میڈیا پہ انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے اور ایک مخصوص انداز میں وہ کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد ان کو اہمیت دیتا ہے. آج ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ 2013 میں ان کے پاس کتنی سیٹیں تھیں؟ اس سے پہلے 2008 میں کیا حال تھا ان کا؟ 2003 میں ان کی کتنی سیٹیں تھیں؟ 2018 میں ان کو کچھ سیٹیں ملی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے ان کو ملی. ان کے اپنے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں. ان کا یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں رہے نہ رہے، ان کا گول کچھ اور ہے. ان کی باتوں سے، ان کے بیانات سے صاف ظاہر ہے وہ یعنی ایک بھائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہا ہے اور دوسرا اس کی لیجیٹمیٹ وائس بن کے اسی کو اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. پاکستان توڑنے والوں کے لیے ابھی ان کا بیان تھا کہ جی میں دعا گو ہوں، اور وہ فورسز کے جو شہداء ہیں، ٹرین کا جو واقعہ ہے، 26 اگست کا واقعہ ہے، کوچوں سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے اور شہید کیا جاتا ہے، مذمت ہی نہیں کرتے. اگر کبھی کچھ کہتے بھی ہیں فیس سیونگ کے لیے اس طرح کہ اس مذمت سے مذمت نہ کرنا اچھا ہے، تو یہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے بلوچستان میں مایوسی پھیلے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے بلوچستان میں بدامنی پھیلے.
تو اس کو اس نظر سے دیکھنا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہیں بھی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں نہ رہیں بھی ان کا یہی کام ہے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، 2018 کے بعد وہ اسمبلی میں تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر وہ کام کیا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف، جو دشمن کے مفاد میں اور جو بدامنی کے کو جس نے سپورٹ کیا۔ انہوں نے کیا کبھی جو لاتعداد بلوچستان میں پاکستان کے نام پہ جن کو شہید کیا گیا جو پاکستانی تھے، کیا کبھی ان کی بات انہوں نے اٹھائی؟ وہ صرف ان مسنگ پرسنز کی بات اٹھاتے ہیں جو خود جس کی لسٹ مشکوک ہے اور جن میں سے اکثریت ٹیررزم کے درجنوں سینکڑوں واقعات میں ملوث ہیں، معصوم لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہیں، سوسائڈ اٹیکس میں ہیں، ٹرین ہائی جیکنگ میں ہیں۔ یہ تو چلیں، یہ تو پھر گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ کس طریقے سے ان کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور اگر عوام بظاہر ان کو ووٹ دے کے بھیج رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے جعفر ایکسپریس والی بات کہی ہے، آپ کے خیال میں یہ اپنی نوعیت کا تاریخ میں منفرد واقعہ ہے کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ اغوا کر لی جائے؟ اب اس میں اوبویسلی صوبائی حکومت کی تو غلطی ہوگی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات اب کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں، بات اس سے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آگے چلے گی بھی، جب تک کہ پاکستان کے جتنے بھی محافظ ہیں، جو ہمارا سیاسی جو ایلیٹ ہے پولیٹیکل، جو نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں، ان سب کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ کام چلانا، شارٹ ٹرم پالیسیز، خوش آمدی طبقے کو کسی کو آگے لانا، اور بس وہی یعنی شارٹ ٹرم بس وہ کام چلانا، اس سے معاملات نہیں چلیں گے۔ آپ ہمارے فیڈریشن کی پارٹیز کا رویہ آپ دیکھیں، جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں بڑی بے دلی سے یہ جو بدامنی کے خلاف ہوتے ہیں، اپنا کام چلانے کے اس میں ہوتے ہیں، بلوچستان سے کوئی خاص ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، اتنے دورے نہیں کرتے، بلوچستان کے مسئلے کو کبھی انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ان 75-76 سال میں۔ یہ بہت ہی ایک الارمنگ صورتحال ہے جو نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں، میں تینوں پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں جو بڑی پارٹیاں ہیں۔ تو پھر وہ ریپرزنٹیشن دے کے کیا کرتی ہے؟ پیسے کما رہی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، جب یہ گورنمنٹ میں موقع دیں، جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں فوج آگے، تھوڑی بہت فوج کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی حکومت بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان ٹیررسٹ کی حمایت کرتے ہیں اور یہ ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے مخصوص اور مکروز سیاسی مفادات کے لیے، ملک کے مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کو دیکھیں، جب یہ گورنمنٹ میں تھے اس کا رویہ اور تھا، اپوزیشن میں وہ اس طرح کی بلوچ جگجہتی جو ڈائریکٹلی ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انہی کی لیجیٹیمیٹ وائس، انہی کی عوامی وائس ہے، انہی کی وجہ سے ان کی بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ ان تحریک انصاف نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کی سپورٹ کی، اور جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون نے یہی کام کیا، پیپلز پارٹی نے یہی کام کیا، اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اس کی اپوزیشن چاہے نون تھی چاہے تحریک انصاف، انہوں نے یہی کام کیا۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہم کس سے گلا کریں، کس کے ہاتھوں پہ اپنا خون تلاش کریں، کیا کریں؟ ہم کہاں سے انصاف کی امید رکھیں، کہاں سے خیر خواہی کی امید رکھیں؟ میڈیا میں تو ایک ایسا گروپ ہے جو بلوچستان کو تو توڑنے میں یعنی ایک مطلب اچھا رویہ ان کا نہیں ہے، وہ ان انسرجنٹس کی براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن باقی بھی جو میڈیا کنفیوز جو ہوتی ہے وہ نیشنل لیول کی ان پارٹیوں کے یہ اسٹیٹمنٹس کی یعنی وہ جو ان کا نظریہ صاف نہیں ہے، ان کا اپنا موقف صاف نہیں ہے، وہ خود کوئی بیانیہ نہیں اپنا سکتے۔ ہم نیشنل لیول پہ ایک بیانیہ بنانے میں آج تک ناکام ہوئے بلوچستان کے حوالے سے، یہ شومی قسمت۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ بہت سی باتیں اور بھی تھی لیکن وقت تھوڑا محدود تھا۔ میر شفیق الرحمان منگل صاحب ہمارے ساتھ، سربراہ جہلاوان عوامی پینل، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اوبویسلی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے سٹیکس تو ہیں، لیکن اگر صوبے کے مفاد میں سوچیں تو سب سے زیادہ ووکل وہی پارٹیز ہو سکتی ہیں جو ایکچولی اس صوبے سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی پارٹیز جو ہیں وہ بلوچستان کے سٹیک کا سودا کرتی ہیں، اور پھر جب پارلیمنٹ میں یا اس طرح اقتدار کے ایوانوں میں آتی ہیں تو پھر وہ تمام چیزیں بڑا پس پش ڈال کے اپنے مفادات کے اوپر کام کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا وفاق کو بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اس صوبے کے مسائل کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی اور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔